پیارے بھائیو، کتابی تفسیر میں ہے کہ جب امام بخاری رحمہ اللہ بغداد تشریف لائے تو محدثین نے آپ کا امتحان کرنا چاہا اور 100 حدیثیں لے کر نفس متون اور سلسلہ اسناد میں کس قدر تبدل و تغیر کر کے ایک حدیث کی اسناد دوسرے حدیث کے متن سے اور اس حدیث کے اسناد اس حدیث کے متن سے لگا دے اور یہ تصرف کر کے 10 حدیثیں جدا جدا ہر شخص نے یاد کر لے اور باہم مشورہ کر کے یہ بھی کیا کہ مجلس عام میں ہر شخص ترتیبوار اپنی اپنی حدیث بخاری کو سنائے۔ چنانچہ حسب مشورہ ایک شخص نے آگے بڑھ کر ایک حدیث امام بخاری کو سنائی۔ امام نے فرمایا مجھے اس کا علم نہیں۔ اس نے دوسری حدیث پیش کی، امام نے اس کے متعلق بھی یہی کہا کہ مجھ کو اس کا علم نہیں۔ اسی طرح ترتیبوار تمام حدیثیں امام موصوف کے سامنے پیش کی گئی اور امام نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ عام لوگ سمجھیں کہ امام کا علم پایا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن علماء حدیث خوب واقف تھی کہ امام بے نظیر حافظہ کے انسان ہیں۔ جب تمام حدیثیں ختم ہو گئی تو امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے شخص کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تمہارے پہلے حدیث اس طرح نہ تھی جس طرح تم نے پڑھی، بلکہ اصل حدیث یہ ہے۔ اس کے بعد اصل حدیث مع سلسلہ اسناد صحیح بیان فرما دی۔ اسی طرح سے 10 حدیثیں پوری مع سلسلہ اسناد سنا دے۔ اس کے بعد دوسری تیسری شخص کی طرف متوجہ ہو کر یہی کلام کیا۔ وعلی هذا القیاس 10 شخصوں کی تمام 100 حدیثیں سنا کر ان کی تصحیح کر دی۔ اس وقت لوگوں کو امام بخاری رحمہ اللہ کے حافظہ کا اعجازی پایا معلوم ہوا اور سبوں نے ان کے علمی تبحر اور فضل و قابلیت کا اعتراف کیا۔ پیارے بھائیوں، امام بخاری رحمہ اللہ بہت فقیہ عالم تھے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خراسان کی سرزمین میں امام بخاری رحمہ اللہ جیسا عالم پیدا نہیں ہوا اور حافظہ 4 خراسانیوں پر ختم ہیں، جن میں سے ایک امام بخاری ہے۔ ابو مصعب فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ امام احمد سے زیادہ فقیہ اور صاحب بصیرت تھی۔ ایک شخص بولا یہ آپ نے کیا فرمایا؟ ابو مصعب بولے اگر تم ایک نظر امام بخاری رحمہ اللہ پر ڈالو اور ایک نظر امام مالک پر تو دونوں کو واحد پاؤں گی۔ رجا ابن مرجی کہتے ہیں کہ امام بخاری کو دیگر علماء پر ایسی فضیلت ہے جیسی مردوں کو عورتوں پر۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا تمام علماء پر بخاری کو شرف حاصل ہے؟ یہ تم کیا کہتے ہو؟ امام بخاری رحمہ اللہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو سطح زمین پر چلتی پھرتی ہے۔ محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ آسمان کے نیچے میں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے زیادہ عالم حدیث اور کوئی شخص نہیں دیکھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ بہت عبادت گزار انسان تھے۔ پیارے بھائیوں، علامہ وراقی بخاری کہتے ہیں کہ جب امام بخاری رحمہ اللہ کے والد کا وقت انتقال قریب ہوا تو احمد ابن حفص ان کے پاس گئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے والد نے کہا کہ میرے مال میں نہ کوئی درہم حرام کا ہے اور نہ مشتبہ کمائی کا، یہ کہہ کر انتقال کر گئے اور امام بخاری رحمہ اللہ بحیثیت وراثت اسی مال کے وارث ہوئی اور آخر عمر تک اسی مال سے ترقی نما اور افزونی کر کے گزارا کرتے رہے، گویا کبھی لقمہ حرام نہ کھایا۔ یہی علامہ وراق کہتے ہیں کہ امام موصوف کے کسی شخص پر 25,000 درہم قرض تھے اور مدیون نہ دیتا تھا۔ عمائدین شہر نے امام کو مشورہ دیا کہ آپ کا مال مارا نہیں جا سکتا، آپ حکام سے اپیل کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا کروں گا تو حکام کو لالچ پڑ جائے گا، میں اپنی دین کو دنیا کے عوض فروخت کرنا نہیں چاہتا۔ آخرکار آپ نے مدیون سے 10 درہم ماہوار فیصلہ کر دیا اور وہ بھی وصول نہ ہوئی اور سب مال یوں ہی ضائع ہوا۔ وراق کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے تھے میں نے نہ کبھی کوئی چیز خریدی نہ فروخت کی، بلکہ دوسرے آدمی کی معرفت بیع و شراء کی ہے۔ لوگوں نے دریافت کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا بیع و شراء میں کمی زیادتی اور خلط ملط ہوتا ہے اور میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ علامہ انجار تاریخ بخاری نے
بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام بخاری رحمہ اللہ کی خدمت میں ابو حفص کچھ مال لائے۔ اسی روز شام کے وقت کچھ سوداگر وہ مال خریدنے آئے اور 5000 نفع دے کر وہ مال خریدنا چاہا۔ آپ نے فرمایا صبح کو دیکھا جائے گا۔ جب صبح ہوئی تو اور سوداگر 10,000 کے منافع پر مال خریدنے آئے، لیکن آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں پہلے سوداگروں کو دینے کا ارادہ کر چکا ہوں اور اپنی نیت توڑنی اچھی نہیں سمجھتا۔ ایک بار امام بخاری رحمہ اللہ طلب حدیث میں آدم بن ریاض کے پاس گئی، لیکن منزل مقصود پر پہنچنے سے قبل راستہ میں خرچ ختم ہو گیا ہے، اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ 3 روز تک امام نے جنگل میں درختوں کی چھال اور گھاس پر گزارا کیا۔ چوتھے روز ایک اجنبی شخص آیا اور دینار کی ایک تیری امام کو دے گیا۔ معتبر مورخین کا قول ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ طالب علمی کے زمانے میں 500 درہم ماہوار صرف کرتا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ بہت حلیم انسان تھے، بہت بردبار انسان تھے، بہت درگزر کرنے والا انسان تھا۔